نحمده ونصلي على رسول الكريم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احیاء عند ربهم يرزقون آمنت باللہ صدق اللہ المولانا العظیم۔ نظر اللہ پہ رکھتا ہے مسلمان غیور، موت کیا شے ہے فقط عالم معنی کا سفر۔ ان شہیدوں کی دیت اہل کلیسا سے نہ مانگ، قدر و قیمت میں ہے خون جن کا حرم سے بڑھ کر۔ آہ اے مرد مسلمان تجھے کیا یاد نہیں، حرف لا تدعو مع اللہ الہا آخر۔ بزرگ حضرات، لگتے جگر جوانوں، آپ سب لوگ ایک شہید کے جنازے میں شریک ہو رہے ہو، اور یہ اس مارکے میں دوسرا شہید ہے جس نے اپنی جان کی قربانی دی ہے آکوپیشن اور بھارت کے فوجی قبضے کے خلاف جدوجہد کے راستے میں۔ آپ سب لوگ ان شہیدوں کے ساتھ محبت، احترام اور والہانہ جذبات کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ میں آپ سب کو دل کی عمیق گہرائیوں کے ساتھ مبارکباد دیتا ہوں اس جذبے کے لیے، اور یہ جو ہمارے شہید ہیں، ہم بارگاہ رب العزت کے دربار میں عاجزانہ التماس اور دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کی شہادت قبول فرمائے، اور ان کی اگر کوئی لغزش اور کوتاہی ہو اس سے درگزر فرمائے، اور ان کو آخرت میں بلند درجات سے نوازے۔ یہ شہیدوں کے ساتھ جو ہم محبت کا برتاؤ کرتے ہیں، یہ ہم عہد کرتے ہیں اللہ کو حاضر و ناظر جان کر کہ شہیدوں کا مشن جاری رکھیں گے، شہیدوں کی جو منزل ہے، شہیدوں کا جو مقصد اور مدعا ہے، اس کو ہم جاری رکھیں گے، اس کو ہم حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ عہد ہمیں نبھانا چاہیے، اور اس عہد پر ہمیں قائم اور دائم رہنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے توفیق طلب کرتے رہنا چاہیے کہ ہم اس وعدے پر ثابت قدم رہیں۔ شہید مرتے نہیں ہیں۔ سورہ آل عمران کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، جو اللہ کی راہ میں اپنی جانیں دیتے ہیں، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے، اور اللہ کے بندوں کو غلامی کی زنجیروں سے آزاد کرنے کے لیے اپنی جانیں نچھاور کرتے ہیں، ان کو مردہ نہ سمجھا جائے بلکہ وہ زندہ ہوتے ہیں، اور اللہ کی طرف سے ان کو رزق بھی پہنچائی جاتی ہے۔ ہمیں اس بات پر یقین رکھنا چاہیے، اور جب یہ یقینی بات ہے کہ شہید مرتے نہیں زندہ ہوتے ہیں، تو ہمیں ان کے مشن کو زندہ رکھنا ہمارا فرض بنتا ہے۔ تو قرآن پاک کی اس آیت کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہمیں یقین رکھنا چاہیے کہ شہید ہماری آنکھوں سے دور ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ کے نزدیک وہ زندہ ہوتے ہیں، اور اللہ کی طرف سے ان کو رزق بھی پہنچایا جاتا ہے۔ آپ کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ جموں کشمیر میں گزشتہ 65 سال سے بھارت کا فوجی قبضہ ہے، اور اس قبضے کا کوئی آئینی، اخلاقی اور سیاسی جواز نہیں ہے، اور اس کے خلاف ہماری قوم جدوجہد کر رہی ہے۔ 47 سے لے کر آج تک اگر شہداء کا شمار کیا جائے تو 6 لاکھ جانوں نے قربانیاں دی ہیں گزشتہ 65 سال کے عرصے میں۔ اکتوبر نومبر جموں میں 5 لاکھ مسلمانوں کو گاجر مولیوں کی طرح کاٹا گیا، اور جب سے لے کر اب تک شہداء کا یہ سلسلہ جاری ہے۔
گزشتہ 20-22 سال کے عرصے میں 1 لاکھ کے قریب ہمارے لوگ شہید ہوئے ہیں، جن میں مجاہدین کے علاوہ عام لوگ شامل ہیں، بزرگ ہیں، خواتین ہیں اور بچے ہیں۔ اور پھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ 10,000 لوگوں کو گرفتار کر کے لاپتہ کر دیا گیا ہے۔ آپ یہ بھی جان رہے ہیں، پڑھتے ہیں اخبارات میں، سنتے بھی ہیں کہ 7,000 سے زیادہ نامعلوم قبریں ہیں جن کے بارے میں معلوم نہیں کہ ان قبروں میں کن کو دفنایا گیا ہے۔ آپ اس بات کو بھی دیکھ رہے ہیں، اس صورتحال کو بھی، کہ ہمارے مکانات جلائے جا رہے ہیں۔ ہزاروں کی تعداد میں مکانات خاکستر کیے گئے، ہزاروں کی تعداد میں ہمارے جو مکانات ہیں، رہائش گاہیں ہیں، ان کو ناکارہ بنا دیا گیا اور ان کو بلاسٹ کر کے زمین بوس کر دیا گیا۔ آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ ہماری عزتیں اور عصمتیں لوٹی جا رہی ہیں۔ کنن پوشپورا کا واقعہ اور دوسرے بہت سے واقعات، یہ آپ کو بھولنے نہیں چاہیے بلکہ یاد رکھنے چاہیے کہ ہماری عزت اور آبرو بھی پامال کی جا رہی ہے۔ تو یہ ساری قربانیاں ہمیں یاد رکھنی چاہیے۔ ان قربانیوں کا تقاضا اور مطالبہ یہ ہے کہ ہم جدوجہد آزادی میں شامل رہیں، ہم جدوجہد آزادی کا ساتھ دیں، چاہے وہ عسکری سطح پہ ہو، چاہے وہ سیاسی اور پرامن سطح پہ ہو، جیسے ہم جدوجہد کر رہے ہیں کہ ہماری پارٹی تحریک حریت جموں کشمیر اور ہمارا فورم کل جماعتی حریت کانفرنس، ہم پرامن ذریعے سے یہی حق حاصل کرنا چاہتے ہیں جس کے لیے ہمارے جوان جوانیاں پیش کرتے ہیں۔ تو اس صورتحال کا یہ تقاضا ہے کہ ہم ووٹ کا استعمال نہ کریں۔ یہ جو کانگریس، نیشنل کانفرنس، پی ڈی پی اور پی سی یا کمیونسٹ پارٹی ہمیں ووٹ مانگنے آتے ہیں، وہ شہداء کے خون کے ساتھ بے وفائی کرتے ہیں، شہداء کے خون کا سودا کرتے ہیں اور ہمیں سڑکوں کا فریب دے کر اور پانی اور بجلی کا فریب دے کر، ملازمتوں اور ڈیلی ویجری کا فریب دے کر ہم سے ووٹ ڈلواتے ہیں، چاہے پنچایت الیکشن ہو، چاہے اسمبلی الیکشن ہو، پارلیمنٹ الیکشن ہو، بلدیاتی الیکشن ہو، فریب دے کر ہم سے ووٹ ڈلواتے ہیں اور بھارت اس ووٹ کا استحصال کر رہا ہے۔ بھارت کے نزدیک ایک کامیابی ہوتی ہے ان کی، اور وہ دنیا کو بھی بتاتے ہیں اور بھارت کے 1 ارب 21 کروڑ سے زیادہ عوام کو بھی گمراہ کرتے ہیں کہ لوگ وہاں ووٹ ڈالتے ہیں اور وہ ہندوستان کے ساتھ ہیں، وہ ہندوستان کی جمہوریت پر اعتماد کا مظاہرہ کرتے ہیں، اور اس طرح ہم اپنی جدوجہد آزادی کو بہت نقصان پہنچا رہے ہیں اور اس نقصان کی کسی بھی طرح تلافی نہیں ہو سکتی۔ اس لیے میں آپ سے دردمندانہ اپیل کرتا ہوں کہ آپ جو شہداء کے ساتھ محبت کا اظہار کرتے ہیں، اس کا تقاضا یہ ہے کہ شہداء کے مشن کو جاری رکھا جائے اور ان کی قربانیوں کو بیچا نہ جائے سڑکوں کے عوض اور مراعات کے عوض۔ یہ جو سڑکیں اور یہ جو مراعات یا بجلی ہے، پانی ہے، سڑکیں ہیں، مدرسے ہیں، ہسپتال ہیں، یہ ہم پر کوئی احسان نہیں ہے، یہ ہمارے اپنے ریسورسز ہیں، ذرائع اور وسائل ہیں۔ ہندوستان ہمارے ذرائع اور وسائل کو لوٹ رہا ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ 2008 میں ہم نے پریس کانفرنس میں یہ اعداد و شمار بتائے تھے کہ 28 لاکھ کنال بھارت کے فوج کے قبضے میں ہے، ہماری زمینیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو ریلوے لائن لائی جا رہی ہے، اس سے زیادہ یہ ہندوستان کو اپنے لیے اس کی ضرورت ہے، فوجوں کو جانے اور لے جانے کے لیے۔ آپ اندازہ کریے کہ اس میں کتنی زمین ہماری جا رہی ہے، اور اب یہ جو ریل بانہال سے کاجی گنڈ تک لائی جا رہی ہے اور اس کے افتتاح کے لیے 25 جون کو بھارت کے وزیر اعظم آ رہے ہیں، یہ بھی ایک دھوکہ اور فریب ہے۔ ہم کو جاننا چاہیے کہ یہ ریل ہمارے سینوں پر سے اٹھائی جاتی ہے، چلائی جاتی ہے، اور ہمارے حقوق پامال کیے جا رہے ہیں، ہماری عزتیں لوٹی جا رہی ہیں،
ہمارے جنگلات صاف کیے جا رہے ہیں۔ شپین ضلع میں جا کر آپ دیکھ لیجئے 5200 کنال فارسٹ لینڈ آرمی نے قبضے میں لے لی ہے، اور وہاں 3 لاکھ سے 4 لاکھ تک جنگلات کے درخت کٹیں گے۔ آپ خود اندازہ کریے کہ ہمارے ریسورسز، ہمارا سرمایہ کس طرح لوٹا جا رہا ہے۔ یہاں بجبارہ تحصیل میں 8096 کنال لینڈ جس میں فارسٹ لینڈ ہے، اور جس میں ایگریکلچر اور ہارٹیکلچر لینڈ ہے، اور جس میں بستیاں بھی ہیں، وہ 1980 میں آرمی نے وہ زمین خریدی ہے۔ اور آپ اس طرح سمجھنے کی کوشش کریے کہ اس وقت مرحوم شیخ عبداللہ وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے یہاں کام کر رہے تھے اور یہاں حکومت چلا رہے تھے۔ انہی کے زمانے میں آرمی کا سٹیٹمنٹ ہے کہ ہم نے یہ زمین خریدی ہے۔ اس طرح جہاں جہاں بھی کوئی خالی جگہ دیکھتے ہیں اس پر قبضہ کرتے ہیں، جنگلات ہمارے صاف کرتے ہیں، ہمارے پانی کے ریسورسز جو ہیں ان پر پروجیکٹ بنا کے بجلی ریاست سے باہر لے جاتے ہیں، اور یہاں لوگ بجلی کے لیے سردیوں میں بھی اور گرمیوں میں بھی ترستے رہتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور کلچرل ایگریشن، ہمارا جو تہذیب ہماری ہے، ہمارا دین ہے، ہمارا ایمان ہے، ہمارا اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا یقین ہمارے مسلمان ہونے کی بنیاد ہے، اور پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، اور پھر القرآن جو اللہ کی طرف سے ہدایت کی کتاب ہے، ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ اور یہ ان کا تعلیمی نظام اور ان کا جو سسٹم ہے وہ ہمیں اس اعتقاد سے اور اس دینی نظام سے، اس اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ دین سے ہمیں دور کر رہے ہیں۔ یہ مدرسے کھولتے ہیں، گڈ ول سکول کھولتے ہیں، اور وہاں ہمارے بچوں کو جن گن من پڑھاتے ہیں جو اسلام کے خلاف ہے۔ وہاں ہمارے بچوں کا ذہن بدلتے ہیں اور ان کو انڈینائز کیا جا رہا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ درویشی کے نام پہ کس طرح ہماری عزتیں لوٹی جا رہی ہیں، اور جب تک ان لوگوں کو حکومت کی سرپرستی حاصل نہ ہو یہ لوگ ایسی حرکتیں نہیں کر سکتے۔ ان کے پاس جو ذرائع ہیں، وسائل ہیں، یہ جس طرح پانی کی طرح سرمایہ خرچ کر رہے ہیں، وہ سرمایہ کہاں سے آ رہا ہے؟ وہ کون دے رہا ہے ان کو جو ایسی حرکتیں کرتے ہیں اور ہماری بیٹیوں کی عزتیں اور آبرو ان کا دن دہاڑے لوٹتے ہیں؟ میں اس موقع پہ والدین سے بھی دردمندانہ اپیل کروں گا کہ آپ اپنی بیٹیوں کی حفاظت کرنے میں ناکام ہو رہے ہو۔ آپ اپنی بیٹیوں کو ان جگہوں پر بھیج رہے ہو جہاں ان کی عصمتیں لوٹی جا رہی ہیں۔ آخر آپ کی غیرت مندی کا تقاضا یہ ہونا چاہیے کہ اپنی بیٹیوں کی آپ حفاظت کریں، ان کو ایسی جگہوں پر جانے کی اجازت نہ دیں جہاں ان کی عزتیں اور ان کی آبرو پامال کی جا رہی ہو۔ اور ان بیٹیوں کو آرمی کے حوالے کر کے ان کو ہندوستان کی سیر کراؤ۔ آپ لوگ کو یاد ہونا چاہیے کہ یہاں مسلمان کو اگر کوئی مسلمان خاتون حج کے لیے جائے، اس کو حج کے لیے جانے کی شریعت اجازت نہیں دیتا جب تک اس کے ساتھ محرم نہ ہو، یعنی کوئی بھائی ہو یا شوہر ہو یا باپ ہو یا کوئی محرم ہو، یعنی جس کے ساتھ اس کا نکاح حرام ہے، جب تک وہ ساتھ نہ ہو اس وقت تک اس کو حج کے لیے جانے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر یہ ہمارا دین ہم سے کہہ رہا ہے تو اس دین کو نظر انداز کر کے ہم اپنی بیٹیوں کو کہاں کہاں بھیج رہے ہیں، کن لوگوں کے حوالے کرتے ہیں، کن لوگوں کے دست میں ہاتھ میں دے رہے ہیں کہ ان کو سیر کراؤ اور پھر کہیں روحانی تربیت حاصل کراؤ۔ یہ روحانی تربیت کے نام پہ جو ان کی عزتیں اور عصمتیں لوٹی جا رہی ہیں اس کی ذمہ داری والدین پر عائد ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا کہ یہ بیٹیاں آپ کی امانت میں ہم نے دی تھیں اور ان کی آپ نے حفاظت نہیں کی، ان کی آبرو اور ان کی عزت کی آپ نے حفاظت نہیں کی۔ تو اس ساری صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے ان شہداء کو اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، اور ان کا بہت بڑا احسان ہے ہم پہ کہ یہ اپنی جانیں نچھاور کر کے ہماری آزادی کی جدوجہد لڑ رہے ہیں، آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں،
اور اپنی زندگیاں نچھاور کر رہے ہیں، اور ان کا ہمیں احسان ہے، اس احسان کو ہمیں کسی حال میں بھی بھولنا نہیں چاہیے، اور ہمیں جدوجہد کو جاری رکھنا چاہیے۔ اور سب سے زیادہ آج کے دور میں جو ضرورت ہے، میں آپ کو دردمندانہ اپیل کروں گا کہ قرآن کی طرف رجوع کریں، اسوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کریں، اور اولیاء کرام کی سیرت پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ آج ایسے لوگ سامنے آ رہے ہیں جو اسلام کے نام پر کام کرتے ہوئے ہمیں اسلام سے دور کر رہے ہیں۔ قرآن اور سنت ہمارے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے، جیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ان تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولہ، میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، کبھی گمراہ نہیں ہو جاؤ گے اگر ان دونوں چیزوں کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رکھو گے، اللہ کی کتاب اور اسوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہمارے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ میں جوانوں سے خاص طور، پڑھے لکھے جوانوں سے خاص طور، اور بزرگوں سے اور اپنی بیٹیوں سے بھی جو پڑھی لکھی بیٹیاں ہیں ان سے بھی دردمندانہ اپیل کروں گا کہ آپ قرآن سے رہنمائی حاصل کریں۔ قرآن کے ہم پر 5 حق ہیں، یہ 5 حق آپ یاد رکھنے کی کوشش کریں اور ان کو ادا کرنے کی کوشش کریں۔ پہلا حق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی آخری ہدایت کی کتاب سمجھ کر اس کو پڑھنا چاہیے، اس کے پڑھنے میں بھی ثواب ہے، اور پھر اس کو سمجھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ یہ سمجھیں ہم کہ اللہ تعالیٰ کا پیغام کیا ہے۔ قرآن صرف پڑھنا ہی نہیں، ہم سمجھتے نہیں کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ ہمیں کیا فرماتا ہے، کن چیزوں کے کرنے کا حکم دیتا ہے اور کن چیزوں سے روکتا ہے۔ یہ اسی وقت معلوم ہوگا جب ہم قرآن کی تفسیر پڑھیں اور قرآن سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کریں۔ تیسرا حق یہ ہے کہ جو کچھ ہم قرآن پڑھیں، جو کچھ ہمیں قرآن تعلیم دے، جو کچھ وہ کرنے کے لیے کہے اس پر ہم عمل کریں، اور جس سے وہ ہمیں روکے اس سے ہم رک جائیں۔ یہ تیسرا حق ہے۔ چوتھا حق قرآن پاک کا یہ ہے کہ قرآن کی تعلیم ہم دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں، یہ ہم پر فرض عائد ہوتا ہے، جیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، بلغوا عنی ولو آیہ، میری طرف سے لوگوں تک پہنچاؤ، اگر تمہیں ایک آیت کا ہی علم ہو اور ایک آیت کو جانتے ہو اور اس کا معنی سمجھتے ہو تو لوگوں تک پہنچاؤ۔ اس طرح ہر ایک مسلمان ایک دائی بنا دیا گیا ہے، اسے ایک دائی کا منصب، دعوت دینے کا منصب عطا کیا گیا ہے۔ اور پھر 5واں حق یہ ہے کہ قرآن کا جو مشن ہے، عادلانہ نظام ہے، اس کو ہم دنیا میں نافذ کرنے اور خاص طور اپنے اس متنازع خطے میں نافذ کرنے کے لیے جدوجہد کریں۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ، جیسے سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، آپ لوگوں کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ عمل ہے، اسی نمونہ عمل کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کی جائے۔ یہ دور فتن ہے، یہ فتنوں کا دور ہے۔ اس دور کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ دور ایسا ہوگا کہ اس میں دین پر قائم رہنا اتنا مشکل ہے جتنا ہاتھ پر آگ کا انگارہ رکھنا مشکل ہے، برابر اسی طرح آج کے دور میں دین پر قائم رہنا، دین پر ثابت قدمی کا مظاہرہ کرنا، دین کے مطابق زندگی گزارنا اسی طرح مشکل ہے جس طرح آگ کا انگارہ ہاتھ میں رکھنا برداشت نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ آج کا زمانہ ہے جہاں ہر 4 طرف سے اسلام کے خلاف باتیں کی جا رہی ہیں، اسلام کے خلاف سازشیں کی جا رہی ہیں، اسلام کے خلاف منصوبے باندھے جا رہے ہیں، اسلام کے خلاف سرمایہ خرچ کیا جا رہا ہے، اسلام کے خلاف کبھی تصوف کے نام پہ، کبھی کشمیریت کے نام پہ، کبھی تقوی کے نام پہ، درویشی کے نام پہ، کبھی کسی نام پہ اسلام سے دور کیا جا رہا ہے۔ اس لیے میں آپ کو متنبہ کر رہا ہوں
کہ آج کے دور میں اپنے ایمان کی حفاظت کریے، قرآن پڑھ کر، قرآن سمجھ کر، قرآن عملہ کر، قرآن پھیلا کر اور قرآن کا مشن غالب کرنے کی جدوجہد میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ اس کو سامنے رکھ کر اس جدوجہد حق و صداقت کی جدوجہد کا ساتھ دیجیے۔ میں آپ سے دردمندانہ اپیل کروں گا کہ تحریک حریت جموں کشمیر کے جو 3 اہداف ہیں، اسلام مکمل ضابطۂ حیات کی حیثیت سے، اور پھر بھارت کے جبری اور فوجی قبضے سے آزادی، اور پھر دین کی بنیادوں پہ متحد کرنا اپنی ملت کو، یہ جو مسلک کی بنیاد پہ ہماری ملت کو تقسیم کیا جا رہا ہے، اس سے نجات حاصل کرنے کے لیے اللہ کا فرمان ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ تعالیٰ کے دین کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رکھو، الگ الگ راستے اختیار مت کرو۔ یہ جو مسلک کی بنیاد پہ ہم کو تقسیم کیا جا رہا ہے، یہ باطل قوتوں کی سازشیں ہیں، ہمیں ان سازشوں کا شکار نہیں ہو جانا چاہیے۔ میں پھر ایک بار شہداء کے حق میں اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگتا ہوں، اور یہ جو ہمارا جوان لختی جگر شہید ہو گیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، ان کی شہادت قبول کرے، اور ان کے جو لواحقین ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صبر جمیل عطا کرے۔ اس شہید کے جو والدین ہیں، رشتہ دار ہیں، ان سے میں دردمندانہ اپیل کروں گا کہ آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ آپ کے جوان بیٹے کو اللہ تعالیٰ نے شہادت کا مرتبہ عطا کیا ہے۔ شہادت بہت عظیم درجے کی موت ہے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بھی تمنا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے تھے کہ بار الہ میں آپ کی راہ میں، آپ کے دین کی سربلندی میں شہید ہو جاؤں، اور پھر زندہ ہو جاؤں، اور پھر شہید ہو جاؤں، حتیٰ کہ 70 بار یہ سعادت مجھے حاصل ہو جائے۔ تو یہ شہادت کا مرتبہ ہے، اس لیے اس پر غم نہیں کرنا چاہیے، صرف یہ دعا کریے کہ اللہ تعالیٰ ان کی شہادت قبول کرے، اور ان کی شہادت کے صدقے اللہ تعالیٰ ہمیں اس ظلم اور جبر سے آزاد کرے، اور پھر ہمیں اسلام کے سائے تلے، اسلام کے عادلانہ نظام کے سائے تلے زندگی گزارنے کا اللہ تعالیٰ موقع نصیب کرے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين۔